عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید هو اصدق الصادقین وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین گرامی سلام علیکم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے ماہ مبارک رمضان کے متعلق جو بھی احکام شرعی ہے اس کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ اسے سبسکرائب کریں اور ہمارے اس خدمت دینی کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ ناظرین گرامی، آج سے پہلے ہم نے آپ کے اذہان عالیہ کے حوالے کیا کہ روزہ کہتے کسے ہیں، روزہ واجب کسے کہتے ہیں، روزہ حرام کسے کہتے ہیں، روزہ مستحب کسے کہتے ہیں، روزہ مکروہ کون کون سے ہیں، ان سب کے بارے میں ہم نے بتایا۔ آج ہماری بحث روزہ واجب کے شرائط کے بارے میں ہے، یعنی روزہ کے کون سے ایسے شرائط ہیں جس کی وجہ سے انسان کے اوپر روزہ واجب ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان عاقل ہو، بالغ یعنی انسان عاقل اور بالغ ہونے کے بعد اس کے اوپر روزہ واجب ہوتا ہے۔ بالغ یعنی انسان حد بلوغ کو پہنچ جائے، حد بلوغ تک جو شخص نہ پہنچے اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ یا اگر انسان دیوانہ ہو، پاگل ہو یا مجنون ہو، ایسی صورت میں بھی اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، لیکن کوئی ایسا کام کر جائے یا کوئی ایسی چیز پی لے کہ جس سے اسے نشہ آ جائے یا وہ مستی میں آ جائے، اس وجہ سے اس کے اوپر روزہ واجب ہے۔ تو روزہ واجب تو ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے اس حالت میں روزہ رکھنا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت حائضہ ہو یا نفاس میں ہو تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے۔ یا کوئی ایسا انسان جو سفر میں ہے تو وہ بھی روزہ نہیں رکھے بلکہ وہ اس روزے کا قضا کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کا شغل ہی یا پیشہ ہی اس کا سفر کرنا ہے، مثال کے طور پہ کوئی ٹرک ڈرائیور ہے یا پھر کوئی کنڈکٹر ہے یا پھر کوئی انسان کسی دوسرے جگہ پہ جاتا ہو، سفر کرنے کے بعد کسی دوسری جگہ جا کر اپنا کام انجام دیتا ہو، اس کا پیشہ ہو، اپنے پیشے کو انجام دے، تو ویسی صورت میں اس کے اوپر روزہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس حالت میں، اس سفر کی حالت میں بھی روزہ کو انجام دے۔ یا کوئی ایسا مسافر جو کسی جگہ سفر کرے لیکن وہ اس مقام میں جس جگہ وہ سفر کر رہا ہے اس جگہ پر وہ 10 دن رکے یا پھر 30 دن وہ پیدر پہ تو رکے لیکن تردید میں ہو، مثلا وہ کسی کام سے رکا ہو اور وہ سوچے کہ میرا کام آج ہو جائے گا، کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا، اور ایسی حالت میں وہ 30 دن رک جائے تو ویسی صورت میں بھی اس کے اوپر روزہ واجب ہو جاتا ہے۔ یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جو کسی دوسری جگہ پہ رہتا ہو لیکن اس کا محل تولد کوئی دوسری جگہ پہ ہو، اب یہ شخص اپنے محل تولد کی طرف حرکت کر رہا ہے، سفر کر رہا ہے، تو اس حالت میں بھی اس کے اوپر روزہ واجب ہو جائے گا۔ یا پھر کوئی ایسا شخص کہ جو اپنے محل تولد سے گزر کر کسی دوسری جگہ پہ جانا چاہ رہا ہے تو پھر اس کے محل تولد کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آیا 44 کلومیٹر ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر ہو رہا ہے 44 کلومیٹر سے زیادہ ہو رہا ہے تو وہ روزہ ساقط ہے، لیکن اگر 44 کلومیٹر سے کم ہو رہا ہے تو اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ